السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اہم اور سلگتے ہوئے مسئلے پر کچھ تجربات، احساسات اور تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر بجا لاتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اساتذہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ نظام تعلیم کا ایک برننگ ایشو ہے۔ کچھ بہت بنیادی پہلو ابھی آپ کے سامنے میرے ساتھی سید شریف صاحب نے رکھنے کی کامیاب کوشش کی۔ بظاہر ایسا محسوس ہو سکتا آپ لوگوں کو کہ میری گفتگو میں، ان کی گفتگو میں یا میرے بعد آنے والے مقررین کی گفتگو میں کوئی تضاد ہو، لیکن جو برننگ ایشوز ہوتے ہیں اس پر الگ الگ افراد کی الگ الگ آرا ہو سکتی، اس پر الگ الگ تجزیے ہو سکتے، اس پر الگ الگ زاویوں سے گفتگو ہو سکتی، اور ہر ایک کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو جو برننگ ایشوز ہوتے ہیں وہ دراصل جو ہے بظاہر اختلافی ایشوز نظر آتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس عنوان پر اساتذہ برادری میں اس مہم کے تناظر میں سنجیدہ گفتگو ہو، غور و فکر ہو، چرچا ہو، تاکہ اساتذہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ موجودہ حالات میں اور بہتر ہو سکے۔ ملک کا جو تعلیمی بدلتا منظرنامہ ہے اس کے بڑے گہرے اثرات اساتذہ پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اساتذہ کوئی فرشتوں کی جیسی مخلوق نہیں ہے جس کے اوپر کوئی اثرات ہی مرتب نہ ہوتے ہوں، کسی پالیسی کا کوئی اثر ہی نہ پڑے، ایسے کیسے ہو سکتا؟ سماج کا اثر اساتذہ پر نہ پڑے یہ تو نیئر ٹو امپاسبل ہے۔ غیر ضروری اساتذہ پر شدید تنقیدیں ہوں گی اور اس کا اثر نہ ہو، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اگر اساتذہ اور خاص طور پر محنتی، ایماندار، باصلاحیت اساتذہ اور معلمات کی قدردانی ہوگی، ان کی ہمت افزائی ہوگی، ان کو لائم لائٹ میں لایا جائے گا اور اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، ایسے کیسے ہو سکتا؟ تو اساتذہ اکرام جو ہے ان کے اوپر مثبت اور منفی اثرات پڑتے رہتے ہیں۔ یہ تعلیمی نظام کا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ ٹیچر ٹریننگ کے جو لوگ ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو جانتے ہیں۔ تو اساتذہ اکرام پر ہمارے سماج کے بھی اثرات پڑتے ہیں، ملت کی صورتحال کے اثرات پڑتے ہیں، ان کی معاشی جو صورتحال ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں، جن اسکولوں میں وہ کام کرتے ہیں وہاں کے ماحول کے اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں، جس سماج کے وہ افراد ہیں ان کے اثرات ان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر وہ دیہات میں کام کر رہے ہیں تو ان پر ان کے اثرات مختلف ہوتے ہیں بنسبت ان اساتذہ اور معلمات کے جو شہروں میں یا میٹروز میں کام کر رہے ہیں۔ تو اساتذہ اکرام کی جو شخصیت ہے ان کے اوپر الگ الگ فیکٹرز اور الگ الگ عوامل الگ الگ انداز میں، مختلف انداز میں مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو ہے تمام پہلوؤں کے تناظر میں گفتگو ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس قسم کے عنوانات پر گفتگو کرتے وقت جو ہے اساتذہ کو بہت مقدس انسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دور مادہ پرستانہ چل رہا ہے، مفاد پرستانہ دور چل رہا ہے، اور اساتذہ سے امید کرتے ہیں کہ گویا وہ جو ہے بالکل فرشتہ صفت بن جائیں۔ ایک انتہا یہ ہے، ایک ایکسٹریم یہ ہے، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ بس اساتذہ کو کچھ کہا ہی نہ جائے، ان پر کوئی تنقید ہی نہ ہو، ان پر کوئی سوالات ہی نہ اٹھائے جائے، بالکل ان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ یہ دوسری انتہا ہے۔ اعتدال کا تقاضا یہ ہے، امت وسط ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اساتذہ پر جائز تنقیدیں بھی ہونا چاہیے اور ناجائز تنقیدوں کی مخالفت بھی ہونا چاہیے۔ اساتذہ کے کاموں کی جہاں پذیرائی ہونا چاہیے، محنتی، ایماندار، سنجیدہ اور باصلاحیت جو اساتذہ ہیں جہاں ان کی پذیرائی ہونا چاہیے، جہاں ان کو لائم لائٹ میں لانا چاہیے،
جہاں ان کو فوکس میں لانا چاہیے, جہاں ان کی گلپوشی ہونی چاہیے, جہاں ان کی تہنیت ہونی چاہیے. کیا ملت میں ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ملت ان کے ساتھ ایسا کرتی ہے؟ میں نے کئی ایماندار اور محنتی ٹیچرز کو جو دیوانہ وار بچوں کو پڑھاتے تھے, اپنے پسینے کو بہا کر خون کو سکھا کے پڑھاتے تھے, لیکن جب انہوں نے کئی سال ایسی محنتیں کر کے دیکھے اور جب ان کو جو ہے کوئی کسی بھی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہا, کوئی ان کو انسپائر نہیں کیا جا رہا, انکریج نہیں کیا جا رہا, ان کے کاموں کی اور خدمات کو قبولیت نہیں دی جا رہی, تو آہستہ آہستہ ان کے کاموں کی سپیڈ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. اساتذہ کے اندر جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں یا محسوس کی جا رہی ہیں یا جو آبزرو ہو رہی ہیں, اس کا تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بہت گہرائی سے جو ہے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. میں تو صرف اپنا بہت سطحی قسم کا جو ہے احساس اور تجربہ اور حاصل مطالعہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک طرف سماج, ملت اور دیش کی پالیسیز پورے ایجوکیشن سسٹم کو کمرشلائز کر رہی ہے, شعوری اور غیر شعوری طور پر. اور اگر ہم ٹیچر سے یہ امید کریں کہ وہ ٹوٹلی جو ہے ان کمرشلائزڈ ہو کر کام کرے, تو کیا یہ گراؤنڈ ریالٹی پر پاسبل ہے؟ ظاہری بات ہے, کمرشلائزیشن آف ایجوکیشن کے جو اثرات ہے, تعلیم کے جو تجارتی کرن کے جو اثرات ہے, وہ اساتذہ پر پڑیں گے, وہ کم یا زیادہ. جس ٹیچر کا جتنا ظرف ہوگا, جس کا جو لیول ہوگا, اس پر اس کے اتنے اثرات مرتب ہوں گے. مگر یہ ہمارا عجیب پیمانہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اساتذہ پر سماج کے اور ایجوکیشن پالیسی کے جو منفی اثرات ہیں وہ ختم نہ پڑے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں مجموعی طور پہ نظام تعلیم پر نئے اور گہرے اور منفی اثرات مرتب کرنے کے لیے فرقہ پرست طاقتیں جو ہیں بہت فعالیت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. یہ نیا چیلنج ابھر رہا ہے, جس کے طرف ابھی صبح کے پروگرام میں شاید لطیف صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ مدرسوں پر بھی بلڈوزر چلنے کی شروعات ہو گئی. کل انڈیا کے ایک اسٹیٹ کے ایک مدرسے پہ باضابطہ بلڈوزر چلایا گیا. آپ لوگوں نے ٹی وی اسکرینز پر دیکھے ہوں گے یہ سین. ہمارے اسکولز, کالجز, ہماری جابس ایز اے ٹیچر, ایز اے ہیڈ ماسٹر, اب ہم نئے چیلنجز کی طرف بڑھ رہے ہیں. بھارت کے اندر جو چیلنجز فرقہ پرست طاقتیں کھڑی کر رہی ہیں, میں ان کو برے حالات سے تعبیر نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ وہ چیلنجز ہے, کیونکہ اس کمیونٹی کی تاریخ کو پڑھ کے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان حالات سے بھی ملت کامیابی سے نکلے گی انشاءاللہ. 150 سال زندگی کے ہر شعبے میں انگریزوں نے بے تحاشا بھارت کے مسلمانوں پہ ظلم کرے, لیکن وہ بھارت کے مسلمانوں کو 100% کچل نہیں پائے. یہ تاریخی فیکٹ ہے. یہ انہوں نے معاشی طور پہ کمزور کرے, سیاسی طور پہ کمزور کیے, سماجی طور پہ کمزور کرے, لیکن وہ بھارت کے مسلمانوں کو ٹوٹلی کولیپس نہیں کر پائے. یہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہے. اور موجودہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں, جو تعلیم کے میدان میں بھی جو ہے بہت تیزی سے نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے, ان کا مقابلہ مجھے اور آپ کو بہت چابک دستی سے, ہوش و حواس میں اور بہت سنجیدگی سے کرنے کی ضرورت ہے. نہ ان سے بہت زیادہ ایگریسو ہونے کی ضرورت ہے, نہ بہت زیادہ ان سے متاثر ہو کر بیک فٹ پر آنے کی ضرورت ہے. زندہ قومیں جو ہوتی ہیں ان کے سامنے نئے نئے چیلنجز آتے ہیں, اور مسلمان اس وقت دنیا کی بھی اور بھارت کی وہ قوم ہے جو ہیڈ لائن میں چل رہی ہے. زندہ قومیں ہیڈ لائن میں آتی ہیں. آپ ٹی وی اسکرین اٹھا کے دیکھیے, اخبارات اٹھا کے دیکھیے, آن لائن آرٹیکلز اٹھا کے دیکھیے, میکسیمم جگہ پر آپ کو مسلمانوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی اچھی یا بری نیوز نظر آئے گی. ہم ہیڈ لائن میں ہیں, اور ہیڈ لائن میں ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان چیلنجز کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے اسکولز کو اور اپنے کالجز کو.
میرا یہ ماننا ہے پورے یقین کے ساتھ کہ ہمارے اساتذہ اور معلمات میں غیر معمولی خوبیاں اور صفات موجود ہیں. صرف ان کو بہتر انداز میں انہیں خود کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کمزور سے کمزور ترین جو ٹیچرز ہیں ہمارے, ان کے اندر بھی زبردست صلاحیتیں موجود ہیں, لیکن ان کو اس کا ادراک نہیں ہے, فہم نہیں ہے. اگر وہ اس کو پہچانتے ہیں کہ ان کے اندر واقعتاً کون سی صلاحیتیں ہیں, خوبیاں ہیں, تو وہ بہترین ٹیچر بن سکتے ہیں. ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے, ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اسکول مینیجرز, اسکول مینجمنٹس ہمارے ٹیچرز کو ہینڈل نہیں کر پاتے, ان سے کام لینے نہیں آتا اکثر ان کو, اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے ناکارہ ہیں. سرکار کو ہمارے ٹیچر سے جیسا کام لینا چاہیے ویسا کام لینے نہیں آتا, اور سرکار یہ کہتی ہے کہ ٹیچرز کی کوالٹی امپروو نہیں ہو رہی ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا, ملت کا بھی یہی صورتحال ہے. ملت کو بھی ٹیچرز کے مقام اور مرتبے کے ساتھ ان کو ڈیل کرنے نہیں آ رہا ہے. آپ دیکھیے ملت کے اندر جو پروگرامز ہوتے ہیں, اسٹیج پہ شورا کو بلایا جاتا ہے, اسٹیج پر پولیٹیکل لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اسٹیج پر جو ہے 2 نمبر کے لوگوں کو بلایا اور بٹھایا جاتا ہے, ان کی تہنیت ہوتی ہے, گلپوشی ہوتی ہے, لیکن ایماندار, محنتی, سنجیدہ, قابل اساتذہ کو بلا کر کبھی اسٹیج پر جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ایک صاحب جو شاہد لطیف صاحب کے پس منظر سے واقف نہیں تھے, انہوں نے مجھے فون کر کے بڑے غصے سے پوچھے, سر بولے آپ نے شاہد لطیف صاحب کو کیوں بلایا بولے پروگرام میں؟ میں نے کہا کیوں, کیا بات ہے؟ تو بولے وہ ٹیچر نہیں ہے, لیکچرر نہیں ہے, ان کا ایجوکیشن فیلڈ سے کوئی سروکار نہیں ہے. میڈیا کے لوگ کبھی بلاتے کیا بولے اچھے ٹیچرز کو؟ چیف گیسٹ بناتے کیا بولے انہوں اپنے کو؟ ہم کیوں بنائے بولے ان کو چیف گیسٹ؟ وہ شاہد صاحب سے واقعتاً ناواقف تھے. میں تقریباً 15-20 سال سے جو ہے شاہد لطیف صاحب کے انقلاب میں جو تعلیمی مضامین آتے ہیں ان کو پڑھ پڑھ کر اپنے کو بہت امپروو کیا ہوں. تو پھر میں نے وضاحت کیا ان کو کہ ان کو کیوں بلایا گیا, ان کا پس منظر کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو جس طریقے سے ہمارے سماج کے, ملت کے مختلف شعبوں میں جو بیداری آ رہی ہے, گرچہ کہ اس کی اسپیڈ بہت سلو ہے, بالکل ویسی ہی سلو بیداری ہمارے اساتذہ کے اندر بھی آ رہی ہے. وہ بھی اب اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, خاص طور پر جائز حقوق کی. اس چنگاری کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی بھی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اساتذہ برادری پر جو اٹھنے والے سوالات ہیں اور جو تنقیدیں ہیں, اس کے لیے اساتذہ اکرام کو سامنے آنا چاہیے کانفیڈنٹلی, پورے اعتماد کے ساتھ. ہمارا سماج, ہمارے اسکول مینیجرز, ہمارا میڈیا, ہماری گورنمنٹ جو بھی ٹیچرز کی کمزوریوں کے بارے میں, ٹیچرز کی برائیوں کے بارے میں تنقیدیں کرتے ہیں, سوالات کھڑے کرتے ہیں, تو اساتذہ کو چاہیے موجودہ حالات میں کہ وہ ان کا استقبال کرے, ان کے سوالات کو فیس کرے, ان کے سوالات کے عقلی دلائل کی روشنی میں جوابات دے, اور جو ہماری حقیقی کمزوریاں ہیں اس کا اعتراف کریں ہم کھل کر. ہم کوئی جو ہے فرشتہ صفت مخلوق تو ہے نہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمزوری نہ ہو. اساتذہ کو خاموش بیٹھنے کے بجائے, غیر ضروری خاموشی اختیار کرنے کے بجائے اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا برملا حقیقت پسندانہ جواب دینا چاہیے. تب ان کا مقام و مرتبہ سماج میں انشاءاللہ بلند ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو زیادہ سے زیادہ, خاص طور پر جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں, ٹیچنگ ایکٹیویٹیز ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا میں اور پبلک ڈومین میں شیئر کریں. میں کئی اساتذہ سے واقف ہوں جو اپنے کلاس روم میں بہت بہترین پرفارم کرتے ہیں, اپنے اسکول میں جو ہے وہ 1 منٹ ضائع نہیں کرتے, لیکن ان کی یہ جو صفت ہے, ان کا یہ جو ڈیڈیکیشن ہے, اس سے ہمارا سماج ناواقف رہتا ہے, ہمارے پیرنٹس ناواقف رہتے ہیں.
تو ہمارے جو ایماندار محنتی قابل جو اساتذہ اور معلمات ہیں میری ان سے یہ بھی اپیل ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ہائی لائٹ کرے ریاکاری کی نیت سے نہیں ایک پازیٹو مقصد سے تاکہ سماج میں ہمارے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کی شدت میں کمی واقع ہو. اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ بحیثیت ٹیچر میرا کام یہ ہے کہ میرے اسکول میں میرے دوست احباب میں میرے کانٹیکٹ میں جو ٹیچرز ہیں ان میں جو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں جو بہت اچھے ٹیچر ہیں جن کے اندر کوئی مخصوص اسکل ہے مہارت ہے تو بحیثیت ٹیچر میرا بھی کام ہے کہ میں ان کو ہائی لائٹ کروں. ہم میں سے زیادہ تر اس معاملے میں بڑے تنگ دل نظر آتے ہم ایک دوسرے کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کا اعتراف کرنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کو پبلک ڈومین میں مشہور ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے. حالات کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اچھے ٹیچروں کو بحیثیت ٹیچر خود بھی ان کو ہائی لائٹ کریں ان کو پبلک ڈومین میں لانے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ایک ویژن ہمارے سامنے کلیئر کٹ ہو. پرابلم یہ ہے جس کا ذکر میں نے صبح کی تقریر میں بھی کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے ٹیچرز کے پاس ہمارے پیرنٹس کے پاس ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس ہمارے تعلیمی ادارے چلانے والے لوگوں کے پاس ان کی اکثریت کے پاس کوئی تعلیمی ویژن نہیں ہے. ہم صرف غیر مسلموں کی نقالی کر رہے ہیں جس طرح دوسرے فیلڈ میں کر رہے ہیں ہم بالکل ویسے ہی ایجوکیشن فیلڈ میں بھی کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول بالکل انگریزی میڈیم اسکول کی ہو بہو کاپی ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے ریزلٹس بھی بالکل انگریزی میڈیم اسکولز کی طرح ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ پورا ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے انگریزی میڈیم کی کاپی ہو جائے. کیا یہ ہمارا نصب العین ہو سکتا ہے؟ ہمارا نصب العین تو یہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے طے کیا ہے کہ ہم جو ہے خیر امت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. تو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے دوسروں سے بالکل ممتاز ہونا چاہیے دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے. ہمارے اسکول اور کالجز سے نکلنے والے ڈاکٹرز ویسے ہی ہیں جیسے غیر مسلم اسکول اور کالجز سے نکلنے والے ڈاکٹرز ہیں. وہ بھی کووڈ میں پبلک کو لوٹے ہیں ہمارے ڈاکٹرز بھی لوٹ رہے ہیں. ان کے جیسے ٹیچرز ہیں ہمارے بھی اداروں کے ٹیچر تقریباً ویسے ہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے اسکول مینیجرز جیسے ہیں اسی کو ہم آئیڈیل سمجھ کے انہی کو کاپی کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اندھی تقلید سے کوئی بڑے کام نہیں کیے جا سکتے. یہاں جو ہے بہت سنجیدہ اور ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں ہیڈ ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. اندھی اور بہری جو تقلید ہوتی ہے اس سے صرف نقال پیدا ہوتے ہیں. نقالی کرنے کے بجائے ہم اپنے ذہن کا استعمال کریں اسلامی تعلیمات کے دائرے میں اور کچھ نئے آئیڈیاز کریٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹیچنگ کے کوئی نئے میتھڈز نکالنے کی کوشش کریں. ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں ان کے قلوب میں خیر امت کا ایک جامع تصور پیوست کرنے کی کوشش کریں. تو ہماری نسلیں جو ہے وہ دنیا میں بھی انشاءاللہ راج کرے گی اور آخرت میں بھی ان کا بھلا ہوگا. اور بحیثیت معلم میں اور آپ بھی جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور ہم نے جو مقام کھو دیا ہے اپنا اس کو دوبارہ پانے میں ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائے گی. حالات کا تقاضا ہے کہ ہم جو ہے اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کریں. اور ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں. ہمارے پاس پرائمری اسکولز میں بڑی تعداد لیڈیز ٹیچرز کی ہے اور لیڈیز ٹیچرز کے معاملے میں ہم لوگ بہت تنگ نظر واقع ہوئے. بعض لیڈیز ٹیچرز کو میں نے پرائمری اسکولز میں دیکھا وہ پڑھاتی ہیں محنت کرتی ہیں کوششیں کرتی ہیں کبھی ان کی کوششوں کو ان کی محنتوں کو پذیرائی نہیں ملتی ان کی قدردانی نہیں ہوتی.
غیر ضروری ان کے اوپر ہم تنقیدیں کرتے ہیں, غیر حقیقت پسندانہ ان کے اوپر کامنٹ پاس کرتے ہیں. جو لیڈیز ٹیچرز جو ہے بظاہر کام چور نظر آ رہے, سست اور لاپرواہ نظر آ رہے, ان پہ تنقید ہونا چاہیے. لیکن جو محنت کر رہے ہیں کم سے کم ان کو تو لائم لائٹ میں لانے کی ضرورت ہے. 50% ملت کا جو طبقہ ہے اور انسانیت کا جو حصہ ہے وہ خواتین اور لڑکیوں پر منحصر ہے. ان کو نظر انداز کر کے ہم کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. پچھلے جو ہے آزاد بھارت کے 75 سالوں میں ہم نے جانے انجانے میں مختلف وجوہات کی بنا پہ ہماری لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں جو شعوری اور غیر شعوری غفلت برتے ہیں وہ بہت ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. کم سے کم ہم جو خواتین اور لڑکیاں ٹیچنگ فیلڈ میں کام کر رہی ہیں ان کو انکریج کریں, ان کو لائم لائٹ میں لائیں. کووڈ کے دوران میں, کورونا کے دور میں جن ٹیچرز نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے سبجیکٹ کے ویڈیوز بنائے, آن لائن فری اسٹون کو سپلائی کرنے کی کوشش کیے, ڈور ٹو ڈور جا کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کیے, ملت کے کتنے تنظیموں نے, کتنے جماعتوں نے, کتنے افراد نے, کتنی شخصیات نے ان کے اس کام کو ہائی لائٹ کیا, ایکسپٹ کیا. اعتراف عظمت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے آئٹا نے, چونکہ کووڈ کے دور میں بہت سارے قوانین لاگو تھے, تو ڈور ٹو ڈور جا کر ایسے ٹیچروں کا سروے کر کے ان کے گھروں پر پہنچ کر ان کی تہنیت کرنے کی کوشش کی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیچنگ فیلڈ کے علاوہ دوسرے جو ملت کے شعبے ہیں وہ بھی ٹیچرز کی قدردانی کریں, خاص طور پر لیڈیز ٹیچرز. اسی کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور معلمات کو اپنے تعلقات جو ہے پیرنٹس سے بڑھانا چاہیے. ہماری جو لیڈیز ٹیچرز ہیں ان کے تعلقات میں بچوں کے اور اسٹوڈنٹس کی ماؤں کے ساتھ تعلقات میں بڑے پیمانے پہ اضافہ ہونا چاہیے. اور ہمارے جو جینٹس ٹیچر ہیں ان کے جو ہے بچوں کے والد کے ساتھ واسط تعلقات ہونا چاہیے. یہ جو تعلقات میں کمی آ گئی نا, اس کی وجہ سے بھی بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. ٹیچرز کو اپنے ریئل جو پرابلمز ہیں, ریئل جو مسائل ہیں, حقیقی جو مسائل ہیں وہ پیرنٹس کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو. وہ ہم سے بہت بڑی بڑی امیدیں لگاتے ہیں جبکہ ہمارے پاس موقع بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. ہم جو ہے کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں کام نہیں کرتے. ٹیچر کا جو کام ہے وہ ملی کام ہے, انسانی کام ہے, معاشرتی کام ہے. وہ تو ہم کو اپنے اسٹوڈنٹس کے جو والدین ہیں ان سے بڑے پیمانے پر ٹیلی فونک یا آف لائن تعلقات بڑھانا چاہیے تاکہ ہمارے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کی شدت میں کمی آئے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو چیلنجز ٹیچرز کے سامنے اس وقت نظر آ رہے ہیں ان کا مقابلہ ہم کانفیڈنس سے کرنے کی کوشش کریں. ہیبت زدہ ہونے, تناؤ کا شکار ہونے, پریشرائز ہو جانے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے, گھٹنے ٹیک دینے کے بجائے جو نئے نئے چیلنجز ایز اے ٹیچر ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان چیلنجز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سیکھیں. کوئی چیلنج ٹیچر سے بڑا نہیں ہوتا. تعلیمی نظام کا کوئی بھی چیلنج ایسا نہیں ہوتا جو ٹیچر سے بڑا ہو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ٹیچر جو ہے ٹیم اسپرٹ کی مدد سے اپنے مسائل کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کرے. ایک ماہر تعلیم نے چند الفاظ میں بڑی دلچسپ بات کہہ دی, وہ کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اس کا کہنا ہے کہ ٹیچرز آر دی مدرس آف لیڈرشپ. کیا کہا اس نے؟ ٹیچرز آر دی مدرس آف لیڈرشپ, یعنی اساتذہ اکرام, معلمات ہر قسم کی قیادت اور لیڈرشپ کا منبع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان نکات پر غور و فکر کر کے نئی راہیں تلاش کرنے کی توفیق عطا کرے.